حي على الصلاة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج 15 شعبان ہے اور اس کو شب برات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ہم 3 دن قبل ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنا چکے ہیں کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس رات کی فضائل اور فضیلت کیسے ثابت ہے. خلاصے کے طور پر عرض ہے کہ اس رات کی فضیلت جو ہے وہ 10 صحابہ کرام سے، اور اس کے جو مختلف شواہد اور طرق ہیں، تو یہ ٹوٹل 17 کے قریب بنتے ہیں کہ جس سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے. اب اس کے اندر جو یہ اقوال ہیں یا یہ جو صحابہ کرام سے جو روایات ہیں وہ محدثین کے نزدیک ضعیف درجے کی روایات ہیں، لیکن محدثین کا ایک اصول ہے کہ جب کثرت سے ضعیف روایات موجود ہوں تو ان کا درجہ حسن کے برابر بن جاتا ہے، اور وہ حسن درجے کی روایات ہو جاتی ہیں اور وہ مانی بھی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر اگر عمل بھی کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. پھر ایک امت کا ایک قاعدہ ہے کہ تلقی بالقبول، کہ کیا امت کے اندر جو پچھلی امتیں ہیں یا جو ہمارے بزرگان دین ہیں، کیا انہوں نے اس چیز کو قبول کیا؟ کیا پچھلی جو لوگ صدیوں میں گزرے ہیں، کیا متواتر یہ عمل 15 شعبان سے چلا آ رہا ہے یا نہیں؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج سے کئی 100 سال پہلے، صدیوں پہلے بھی جو کتابیں لکھی گئیں اس کے اندر بھی ہمیں 15 شعبان کا ذکر بھی مل جاتا ہے، اس کی فضیلت بھی مل جاتی ہے. خلاصے کے طور پر عرض ہے، جس کو ہم نے تفصیلی طور پر اس ویڈیو میں عرض کر دیا تھا، کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی اسی طریقے سے ہے، اور اس میں ہم نے حدیث کی کتابوں کے حوالے بھی پیش کیے تھے، کہ اس میں یہ فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں مومن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جمعے کی رات ہے، اسی طریقے سے عیدین ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طریقے سے رجب کی پہلی رات، اور اسی طرح 15 شعبان. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہم نے بیان کر دیا تھا مصنف ابن عبد الرزاق کے حوالے سے، مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی اسی حوالے سے بیان فرما دیا تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو رات ہے اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں اس میں عبادات کرنی چاہیے؟ تو یقیناً اس میں عبادات کرنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی عبادات کرنی چاہیے؟ تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا جتنی بھی عبادت ہو، جیسا کہ آج رات میں لوگوں کو شوق بھی بیدار ہوتا ہے عبادت کرنے کا، تو آپ عبادات کریں. جیسے مغرب سے شب برات شروع ہو رہی ہے تو اوابین کی نوافل پڑھ لیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. 6 رکعت اوابین کی نماز، زیادہ سے زیادہ 20 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جتنا آسانی سے آپ پڑھ لیں تو ایسے ابتدا کریں. پھر بعض بزرگان دین نے مغرب کے بعد کے کچھ اعمال بتلائے ہیں کہ آپ ایسے کر لیں، ویسے کر لیں. تو اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بزرگان دین کے اقوال اور تجربات میں کئی ایسے وظائف اور کئی ایسے اعمال اور کئی ایسے اوراد وغیرہ ہیں جو یقیناً انہوں نے اس کے قول کیے ہیں اور ان کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص اس چیز کو ضروری نہ سمجھے اور اس کو فرض واجب کے درجے میں نہ سمجھے، اور وہ خود عمل کرے اور کسی اور کو اس طریقے سے تلقین نہ کرے کہ اس کو لعنت ملامت کرے کہ جی تم نے یہ فلانے بزرگ کی جو عبارت تھی یا یہ وظیفہ تھا کیوں نہیں پڑھا، تمہیں میں نے کہا بھی تھا پڑھ لو، تم گمراہ ہو گئے ہو، تم فاسق ہو گئے ہو، تم بدعتی ہو گئے ہو. اس طرح کے اگر کوئی فتوے نہ لگائے اور فساد کا اندیشہ بھی نہ ہو، تو بزرگان دین کے جو اعمال اور تجربات ہیں اس کے اندر بھی جو آپ اگر اس کو پر عمل کر لیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہٰذا بزرگان دین کے جو اقوال ہیں، اعمال ہیں، اور ان سے جو تجربات والی چیزیں ثابت ہیں اور مختلف قسم کے وظائف ہیں، دعائیں ہیں، اس کو بھی یقیناً آپ پڑھیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کی نمازیں پچھلی قضا ہو چکی ہیں، قضاء عمری، جس کے اوپر ہم 4 دن پہلے ویڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی وہ لوگ محنت کریں اور اس رات میں پھر نوافل وغیرہ کو چھوڑ کر اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنی قضاء عمری، جو پچھلی نمازیں ان کی قضا ہو چکی ہیں، اس کو ادا کریں. کیونکہ جس کے اوپر قضاء عمری ہے اس کا نوافل پڑھنا بالکل بے فائدہ سا ہے اور کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی ایک شخص پہ ایک چیز قرض ہو اور وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے لیکن لوگوں کے قرض نہیں دے رہا، تو ظاہر ہے اس کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی جہاں پر اب اتنی بڑی تعداد میں صدقہ کر رہے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کا جو آپ نے پیسہ دینا ہے وہ دے دو. اسی طریقے سے جو فرض ہے یہ بھی مثل قرض ہوتا ہے، اس کو ہر صورت میں ادا کرنا ہوتا ہے. لہٰذا اس رات میں زیادہ سے زیادہ قضاء عمری پڑھیں. اور پھر صبح کے روزے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ہم تفصیلی ویڈیو کے اندر عرض کر چکے تھے، اس میں تفصیلی بات ہو چکی تھی. خلاصے کے طور پر عرض یہ ہے کہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں ایک ضعیف روایت کے مطابق
اس دن کا جو روزہ ہے 15 شعبان کا وہ رکھا جاتا ہے، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ اس دن کا مخصوص کر کے روزہ نہ رکھیں، بلکہ یہ سوچ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 کو ویسے ہی روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا اگر کسی نے روزے رکھنا ہے تو وہ ان 3 دنوں کے یا 2 دنوں کے یا 1 دن کا جیسے چاہے وہ روزہ رکھ لے، تو اس میں بھی پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو پورے کے پورا ثواب روزہ رکھنے کا بھی ملے گا، عبادت کرنے کا بھی ملے گا، اور ہر طریقے سے اس کو ثواب ملے گا۔ لہٰذا اس رات میں خوب جن کے اوپر فرض نمازیں نہیں ہیں وہ نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جن کے اوپر فرض نمازیں باقی ہیں وہ قضاء عمری پڑھیں، اور اس رات خوب دعائیں مانگیں، جیسا کہ میں نے آپ کو 2 اقوال سے بتا دیا کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ